السلام علیکم گائز، عفان ہارر سٹوریز میں آپ کا پھر سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو شاید آپ کو رات بھر جگائے رکھے۔ یہ کہانی کسی دوسرے شخص کی نہیں بلکہ میری اپنی ہے۔ میں ایک کہانی لکھنے والا ہوں، مگر جو میرے ساتھ ہوا وہ لکھنا تو دور، سمجھنا بھی مشکل ہے۔ لیکن آج میں اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے آپ سب کو سب کچھ بتاؤں گا۔ اگر آپ کی ہمت ہے تو میری بات سنو، اور اگر نہیں تو ابھی سے ویڈیو بند کر دو۔ سب کچھ ایک رات سے شروع ہوا جب میں اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ میں ایک ہارر کہانی لکھ رہا تھا۔ میرا کمرہ ٹھنڈا تھا اور صرف ایک چھوٹی سی ٹیبل لیمپ جل رہی تھی۔ ہر چیز بالکل عام تھی، لیکن پھر ایک عجیب سی فیلنگ آئی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں پہلے تو اسے نظر انداز کرتا رہا، مگر وہ احساس بڑھتا گیا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے لیپ ٹاپ پر لکھتے لکھتے رک گیا اور اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن دل میں ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا شاید میرا ذہن مجھے چالاکی کر رہا ہے، لیکن یہ ڈر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر اچانک کمرے کی لیمپ بلنک کرنے لگی۔ میں نے سوچا بجلی کا مسئلہ ہوگا، لیکن جب میں نے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ اور ہی نظر آیا۔ جو کہانی میں لکھ رہا تھا اس میں کچھ عجیب طریقے سے نئے الفاظ دکھ رہے تھے۔ میں نے وہ الفاظ لکھے نہیں تھے، پھر بھی وہ وہاں لکھے ہوئے تھے۔ ان الفاظ کو پڑھنا تھا: میں واپس آ رہا ہوں۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ کوئی ٹائپو ہے، لیکن جب میں نے انڈو کیا تو وہ واپس وہاں آ گئی۔ کیا یہ کوئی بگ تھا یا پھر کچھ اور؟ اب میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا اور سوچا کہ آج لکھنا یہی ختم۔ لیکن رات میں جب میں سونا چاہتا تھا، ایک عجیب سی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، جیسے کوئی کسی دوری سے بلا رہا ہو۔ میں نے اندر ہی اندر خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن صبح میں نے اپنی نوٹ بک کھولی جس میں اپنے خیالات لکھتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے لکھنا شروع کیا میری پینسل اپنے آپ ہلتی گئی، جیسے کوئی اور مجھے کنٹرول کر رہا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھ سے وہی لفظ لکھے جا رہے تھے: میں واپس آ رہا۔ یہ چیز اب نارمل نہیں تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی سیاہ طاقت میرے آس پاس ہے۔ اس دن کے بعد سے ہر رات کچھ نہ کچھ عجیب ہونے لگا۔ کبھی دروازہ خود بخود کھلتا، کبھی لیپ ٹاپ خود بخود آن ہو جاتا۔ مجھے لگتا کہ شاید میں اپنا ذہن خراب کر رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں رات برات بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات تو میں نے بالکل کلیئر دیکھا، ایک سایہ میرے کمرے کے کونے سے گزرتا ہوا۔ میں چپ چاپ اپنی جگہ جم گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑا، لیکن جو دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ ایک چھوٹی سی ہلکی سی تصویر، کوئی لمبا قد اندھیرے میں دبا ہوا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس لمحے میں بالکل لفظ گم ہو گیا۔ ہر چیز تھم گئی تھی، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ روحانی شکل ایک منحوس آواز کے ساتھ مجھے کہنے لگی: میں واپس آ گیا ہوں، لیکن تم اب واپس نہیں جا سکتے۔ میں نے ہر قسم کے تعویذ، دعائیں اور عملے کی مدد لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ہر رات وہی سایہ اور وہی آواز۔ یہ چیز مجھے پاگل کر رہی تھی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن جو میں نے دیکھا تھا، جو میں نے محسوس کیا تھا، وہ بالکل حقیقت تھی۔ میری زندگی ایک عجیب سے چکر میں پھنس گئی تھی۔ ہر پل ڈر اور خوف کے سائے تلے گزرتا، لیکن اب ایک بات طے تھی: یہ روح صرف میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں میں نے کوئی غلطی کی تھی۔ شاید میرے لکھنے کی وجہ سے یہ روح میرے قریب آ گئی تھی۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اب کیسا ہوں؟ کیا یہ سب کچھ اب بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ میں اب بھی اس سائے کے ساتھ جی رہا ہوں۔ ہر دن، ہر رات یہ احساس میرے آس پاس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا: شاید آپ بھی اس کہانی کا حصہ بن چکے ہیں۔ شاید وہ روح اب آپ کی طرف بھی دیکھ رہی ہو،
جب رات کے اندھیرے میں آپ اکیلے ہوں گے تو ایک پل کے لیے اپنے آس پاس دیکھ لینا، شاید وہ اب آپ کو بھی دیکھ رہی ہو۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خود کو محفوظ رکھنا۔ کبھی کبھی جو ہم لکھتے ہیں یا جو ہم سوچتے ہیں وہ سچ میں حقیقت بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی سٹوری اور یہ میری آپ بیتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ You can join us on Instagram. I will put link in the description. Thank you.